السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، انوویٹر ایجوکیشن سسٹم کے یوٹیوب چینل کے وساطت سے ہمارے پاس کلاس سیکنڈ ایئر اور لیکچر نمبر ہے 10th قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940. یہ بھی ہم ساتھ لکھ دیتے ہیں 23 مارچ 1940. یہ ہم سے کیوں شارٹ کوشچن کے طور پہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس کب منعقد کیا گیا؟ 23 مارچ 1940 کو. یہ کی پوائنٹس میں نے بنا کے لکھے ہوئے ہیں، یہیں سے ہم جو پورا ٹاپک ہے ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے نہیں. آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس 23 مارچ 1940 کو لاہور کے تاریخی پارک اقبال پارک، جو پہلے جس کا نام تھا منٹو پارک، موجودہ جو اقبال پارک میں منعقد ہوا. قائد اعظم محمد علی منٹو پارک اقبال پارک. ٹھیک ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے اس جو خطبہ صدارت دی یا اس جلسے کی صدارت کی. اور چوتھا بڑا قرارداد لاہور پیش کس نے تھی کی؟ مولوی فضل الحق، بنگال کے ایک رہنما تھے. کدھر؟ مینار پاکستان اسی قرارداد کی یاد کے لیے منایا گیا، لاہور میں جو اقبال پارک میں. ٹھیک ہے. اب ہم اسے ڈیٹیل سے پڑھ لیتے ہیں. آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس 23 مارچ 1940 کو لاہور کے تاریخی پارک اقبال پارک میں منعقد ہوا، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس اجلاس کی صدارت کی، اور پورے برصغیر سے بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کا ایک جمع غفیر وہاں پہ موجود تھا. اور اس دن مسلمانوں کا جوش پوری دنیا دیکھ رہی تھی، ہر کوئی ایک ولولے سے سرشار تھا. تو اس اجلاس میں قرارداد لاہور کے نام سے ایک قرارداد صوبہ بنگال کے رہنما مولوی فضل الحق نے پیش کی، اور زبردست نعروں کے ساتھ حاضرین نے قرارداد کو منظور کر لیا. مسلمانوں نے اپنی منزل کا تعین کر لیا. وہ بڑا تاریخی دن تھا. اس دن کی یاد تازہ کر رکھنے کے لیے اقبال پارک میں مینار پاکستان بنایا گیا. یہ تھا ٹاپک ہمارا، پوائنٹ نمبر 1 سے لے کر 5 تک. آپ نے یاد رکھنا ہے جو کی پوائنٹس ہمارے آ رہے ہیں، یہ آپ کو تیار ہو جائیں تو آپ کا لیکچر کمپلیٹ ہو جائے. قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940. آل انڈیا مسلم لیگ کا جو سالانہ اجلاس ہے کب پیش کیا؟ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں منٹو پارک، جس کا نام موجودہ اقبال پارک ہے. ٹھیک ہے نہیں. صدارت کس نے؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی. قرارداد لاہور پیش کس نے کی تھی؟ مولوی فضل الحق نے، جو بنگال کے صوبہ بنگال کے رہنما تھے. اور اس ٹائم جو حاضرین تھے وہاں پہ انہوں نے بھرپور نعروں سے اس قرارداد کو قبول کیا، اس کو منظور کیا، اور مسلمانوں نے اپنی ایک جدوجہد کا ایک منزل کا تعین بھی کر لیا. اور جو اقبال پارک میں جو مینار پاکستان بنا ہوا ہے لاہور میں، وہ اسی قرارداد کی یاد میں بنایا گیا تھا. اب ہمارے پاس نیکسٹ آیا قرارداد کا پس منظر، کہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، بیک گراؤنڈ پیچھے وجہ کیا تھی. پاکستان کا مطالبہ پوری مسلم قوم نے بڑے غور و فکر کے بعد کیا. ایسا نہیں تھا کہ یہ مطالبہ وقتی غصے ہندو یا انگریزوں کے جو ہے تنگ کرنے کی وجہ سے یا فوراً مسلمانوں نے کر لیا کہ ہم پاکستان بنا لیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک منظم و مرتب ایک تحریک چلی آ رہی تھی کئی سالوں کی، اور کئی اچھے لوگوں کی ایک سوچ کار فرما تھی. اس کے بعد اس کا فیصلہ کیا گیا تھا. مسلم اکابرین نے 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد مسلسل اس بات پر غور کیا کہ کیا ایسا لایا عمل کیا جائے کہ مسلمانوں کے ایک اچھا رہنے کا ماحول، ایک اچھا دینی لحاظ سے ماحول، اور ہر لحاظ سے مسلمان پرسکون رہیں، کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، کوئی عقائد کی پابندی نہ ہو کہ اقلیت میں اور اکثریت میں یہ معاملہ نہ ہو، ذات پات کی تفریق نہ ہو، ایک ایسا جو خطہ زمین ہم حاصل کر لیں. ٹھیک ہے جی. تو مسلمان ایک الگ قوم تو تھے ہی. متحدہ برصغیر میں بھی جب ہندو اور مسلمان تھے تو مسلمان پھر بھی ایک الگ قوم تھے ہی، لیکن ان تحفظات دینے کے لیے اپنے مستقبل کے متعلق مطمئن نہیں تھے کہ مسلم شخصیات نے جداگانہ مسلم مملکت کے قیام کی طرف اپنی تقاریر و تحریروں میں اشارے دیے. ان میں سے کون کون سے؟ سید جمال الدین افغانی، عبد الحلیم شرر، مولانا محمد علی جوہر اور ہیری برادران کے نام خصوصاً قابل ذکر ہیں. آر داس اور لالا لاجپت
رائے جیسے ہندو بھی برصغیر کے سیاسی مسئلے کا حل ہے علیحدہ مسلم جو ایک قیام مملکت کے قیام میں ڈھونڈ رہے تھے۔ کئی انگریز ماہرین و مصنفین نے تقسیم برصغیر کو قابل عمل اور فطری حل قرار دے دیا۔ ٹھیک ہے، یہ پڑھنے میں جا رہا تھا کئی جو اس ٹائم کے مصنفین تھے جو تھنک ٹینک تھے انہوں نے بھی اس کا حل یہی بتایا، چاہے انگریزوں کے چاہے ہندو کے، کہ ایک الگ خطہ زمین مسلمانوں کو مل جائے تو اس کا حل یہی ہے۔ روز روز کی لڑائی سے جو فسادات برپا ہو رہے ہیں کہ انگریز ماہرین و مصنفین نے تقسیم برصغیر کو قابل عمل اور فطری حل قرار دے دیا۔ ان میں بلینٹ، جان برائٹ اور روس کے مارشل سٹالن کا نام لیا جاتا ہے۔ تقسیم کا مطالبہ بتدریج پروان چڑھا۔ بتدریج کیا ہے؟ درجہ بدرجہ، سٹیپ وائز، ایک ہی ٹائم نہیں کہ ہم نے حاصل کرنا تو کر ہی لیا بس ٹھیک ہو گیا، نہیں، ایک سٹیپ وائز۔ کہ اب سب سے پہلے علامہ اقبال نے 1930 میں یہ جو خطبہ الہ آباد، ٹھیک ہے، علامہ اقبال نے 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے خطبہ الہ آباد دیا تو انہوں نے شمال مغرب میں جداگانہ مسلم مملکت کے قیام کو مسلمانوں کا مستقبل ٹھہرایا۔ سب سے پہلے کیا جو پس منظر پیچھے 1930 میں قرارداد لاہور کا پیش کی، 1940 میں 10 سال پیچھے چلے جائیں تو علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد 1930 میں جب دیا تو انہوں نے یہ حال بتایا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ خطہ زمین ہونا چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ ہے چودھری رحمت علی نے جب اپنے طالب علمی کے دور میں 1933 میں جب اپنا کتابچہ نو اور نیور اس میں بھی قیام پاکستان کی آزاد جو مملکت ہیں اس کے قیام کے لیے ایک تجویز دی تھی۔ تیسرا پوائنٹ ہے سندھ مسلم لیگ نے 1938 میں اپنے سالانہ اجلاس میں تقسیم کے حق میں قرارداد منظور کی۔ چوتھا پوائنٹ ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سید حسن ریاض کی جو مصنف پاکستان ناگزیر تھا، یہ MCQs بھی آ سکتا ہے۔ سید حسن ریاض مصنف ہیں پاکستان ناگزیر تھا، کوئی ایک انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ وہ 1930 میں ہی علیحدہ مسلم مملکت کے قیام کی جدوجہد کا فیصلہ کر چکے تھے۔ 1940 تک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قوم کو ذہنی طور پر رفتہ رفتہ تیار کیا۔ یہ تھا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر۔ کیا سب سے پہلے 1930 میں قائد اعظم کا خطبہ الہ آباد، اس میں انہوں نے ظاہر کیا کہ الگ مملکت ہونی چاہیے۔ کتابچہ نو اور نیور اس کی تحریر جو انہوں نے لکھی تھی چودھری رحمت علی نے۔ اس کے بعد سندھ مسلم لیگ کا جو سالانہ اجلاس 1938 میں ہوا اس میں جو ہے قرارداد انہوں نے منظور کی۔ اس کے بعد قائد اعظم کا انٹرویو جو انہوں نے دیا تھا سید حسن ریاض کی تصنیف تھی پاکستان ناگزیر تھا، اس میں انہوں نے یہ بتایا 1930 میں ہم نے علیحدہ مسلم مملکت کے قیام کی جدوجہد کا فیصلہ کر چکے تھے۔ 1940 میں 40 تک 10 سال مطلب کہ ہم لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرتے رہے، مسلمانوں کو ذہنی طور پر تیار کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارے پاس قرارداد پاکستان اور قرارداد کا پس منظر۔ ایک بار سارا رپیٹ کر لیتے ہیں۔ قرارداد پاکستان MCQs اور شارٹ کوسچن میں 23 مارچ 1940 کو کس جگہ؟ لاہور منٹو پارک میں، موجودہ اقبال پارک میں۔ صدارت کس نے کی تھی؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے۔ اور آگے نیکسٹ ہمارے پاس ہے پیش کس نے کی تھی؟ بنگال کے مولوی فضل الحق نے۔ اور قرارداد کا پس منظر کیا تھا؟ علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد، چودھری رحمت علی کا کتابچہ نو اور نیور، سندھ مسلم لیگ کا 1938 اور قائد اعظم کا انٹرویو۔ یہ میں نے آپ کو کی پوائنٹس دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ نہیں اب جب لیکچر سن رہے ہوں ساتھ آپ نوٹ بک پہ یہ پوائنٹ سارے لکھیں، اس کے بعد اس کی ڈیٹیل میں چلے جائیں۔ اگر بک سامنے ہو تو آپ کو واضح ان پوائنٹس میں سے یہ لیکچر تیار ہو جائے گا۔ یہ ہم نے ہاف کیا، ہاف نیکسٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا ایک کمپلیٹ لانگ کوسچن بھی بن جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔